بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ جو ہے اس کا مکمل طریقہ اور اس کا حکم، اس کے بنیادی جو چند مسائل ہیں انشاءاللہ آج کے اس پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ استخارہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی بھی کام میں کوئی بھی ایسا نیا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی مکان بنانا چاہتا ہے، پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، کہیں پہ جاب کرنا چاہتا ہے یا کہیں پہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں استخارہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ استخارہ جو ہے یہ اتنا اس کی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تمام امور میں ہمیں باقاعدہ پراپر اس کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے باقاعدہ۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی نیا کام کرنا ہے تو استخارے کی بھی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے بھی استخارہ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہمارے بعض جو روحانی عامل حضرات ہیں انہوں نے اس چیز کو اتنا مشکل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ عام بندہ ڈرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑی کوئی یہ استخارہ جو ہے پتہ نہیں کوئی بہت لمبا پروسیس ہے، یا اس کا پتہ نہیں مجھے کیا کرنا پڑے گا، یا میرے اوپر پتہ نہیں کہ اس کے غلط اثرات ہو جائیں گے، یا پتہ نہیں مجھے اجازت بھی ہے یا نہیں۔ نبی اکرم یہ ایسا وظیفہ سمجھ لیں یا اس کو ایسا عمل سمجھ لیں کہ یہ کسی بھی امتی کو کسی سے اس کا سرٹیفکیٹ لینے کی، کسی کی سند لینے کی، کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تو جو احکام شرعیہ ہیں، جو مطلب کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، تو ان میں جو ہے نا استخارہ یہ نہیں ہے، مطلب کہ آپ استخارہ کریں جی میں نماز کب سے شروع کروں، جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی۔ آپ یہ استخارہ نہ کریں میں روزے رکھوں نہ رکھوں، روزے فرض ہے آپ نے رکھنے ہیں، حج فرض ہے آپ نے کرنا ہے، جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں ان میں استخارہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کاموں سے شریعت نے منع کی ہے، جو حرام ہے، جس طرح چوری کرنا، جس طرح ڈاکہ ڈالنا، جس طرح کسی کا حق کھانا، جس طرح زنا کرنا، جس طرح مطلب کوئی بھی ایسا کام کہ شریعت میں بالکل جو واضح ہیں کہ ان کی حرمت ہے، پراپر آپ کو پتہ ہے یا آپ کو نہیں پتہ تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسے کام کہ جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، جو فرائض ہیں واجبات ہیں، ان میں بھی استخارہ نہیں ہے، اور ان میں بھی استخارہ نہیں ہے کہ جن کو شریعت نے باقاعدہ طور پہ منع کیا ہے، جن کا کرنے کا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ استخارہ مباح کاموں میں ہے، یعنی کہ جو جائز کام ہے، لیکن آپ ذہنی طور پہ جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے یہاں پر جاب کرنے کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہاں پر پلاٹ لوں تو میرا کیا ہوگا، وہاں میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں تو ادھر مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا میں اس سیزن میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے امور جو جائز ہیں، جو مباح ہیں، ان میں استخارہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ استخارہ جو ہے وہ کب کرنا ہے، یعنی کہ کس وقت استخارہ کرنا ہے۔ اس کے وقت کی بھی تعین جو ہے اس کا کوئی تعین نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے رات کو کرنا ہے، آپ نے دن کو کرنا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جن اوقات میں نماز نفل جو ہے وہ ادا کرنا منع ہے، مثال کے طور پہ جس طرح کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے،
یہ جب زوال کا وقت ہوتا ہے یا جب یہ طلوع کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح غروب کا جب وقت ہوتا ہے نماز عصر، کیونکہ آپ نے اس میں جو ہے یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا وقت کہ جس میں آپ نفل نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت میں آپ استخارہ کی بھی یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی آئی تھنک کلیئر ہو گیا کہ استخارہ کی اہمیت کیا ہے، استخارہ کا معنی کیا ہے، اور استخارہ کے 2 نفل جو ہیں یہ آپ نے کب پڑھنے ہیں، اور کن کاموں کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں اور کن کاموں کے لیے آپ نے استخارہ نہیں کرنا۔ یہ مکمل وضاحت کے ساتھ میں یہ جملہ جو ہے یہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ استخارہ میں بنیادی طور پہ 2 نفل ہیں اور اس کے ساتھ دعا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب وہ نفل جو پڑھنے ہیں ان میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس میں کوئی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف سے کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ یہی صورتیں آپ پڑھیں گے تو استخارہ ہوگا۔ ہاں، بعض بزرگان دین جو ہیں انہوں نے، کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل ہے اور اس میں جو لوگ ایکسپرٹ ہیں یا جو بار بار یہ کرتے ہیں، تو جو بزرگان دین ہیں ان کے اپنے اپنے سلاسل کے مطابق جو ہے ان کے اوراد و وظائف ہوتے ہیں، تو یہ منقول اگرچہ ہے ایک بات کہ ایک رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ پڑھیں، اور ایک رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد یہ سورت پڑھیں، یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض مشائخ جو ہیں انہوں نے کچھ اور قرآن مجید سے جو آیات بینات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ پہلی رکعت میں پارہ نمبر 20 میں سورہ القصص ہے، اس کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ یہ 20ویں پارے کی 2 آیات ہیں، یہ سورہ قصص کی 28 نمبر اور 29 نمبر آیت، یہ پہلی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری رکعت میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر یہ 36 ہے، 22ویں پارے میں، تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بزرگوں سے منقول ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے یہی صورتیں پڑھنی ہیں تب ہی آپ کا استخارہ ہے، یہ نہیں پڑھیں گے تو استخارہ نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی صورتیں 2 جو آپ کو آتی ہیں، اگر 2 نہیں آتی ہیں، ایک ہی صورت آتی ہے قل یا ایھا الکافرون یا قل ھو اللہ احد، کوئی بھی صورت آپ کو آتی ہے جو آپ عام کسی بھی نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے اگلی بات کہ استخارہ جو ہے وہ آپ نے جو کرنا ہے تو کتنی بار کرنا ہے، یعنی کہ ایک ہی بار آپ نے 2 نفل پڑھ کے تو بس چھوڑ دینا ہے، یا اس پہ کیا، اس پہ جو ہے ایک روایت جو میری نظر سے گزری ہے، یہ میرے پاس وہ کتب جو ہیں الحمدللہ یہ موجود ہیں جس پہ یہ ساری اس کی تفصیل ہے، تو میں وہ تفصیل میں تو نہیں جاتا، تو ایک روایت کے مطابق جو ہے یہ استخارہ کم سے کم 2 ہفتے کرنا چاہیے، کم سے کم 2 ہفتے، یعنی کہ وہ اس صورت میں کہ اگر آپ کو کسی ایک سائیڈ کا کوئی کنفرم نہیں ہو جاتا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس وقت تک آپ اس کو جاری رکھیں 2 ہفتے تک۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی بار جو انتہائی متقی پارسا لوگ ہیں، 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں، جن کے اللہ رسول سے جن کا تعلق ہے اور جو ہمہ وقت اس میں مشغول رہتے ہیں، تو وہ ایک ہی بار ایسا عمل اتنی دل جمعی سے وہ کرتے ہیں کہ دل جمعی سے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو اشارہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ ایک ہی بار یہ نہ سمجھے
بلکہ ایک ہفتے کا بھی آیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب تک، یہ بہار شریعت میں علامہ امجد علی حنفی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی رائے پوری طرح جم نہ جائے، یعنی کہ آپ کو پورا ایک ذہنی طور پہ آپ جب تک مطمئن نہ ہو جائیں، تو اس وقت تک آپ نے یہ نفل جو ہیں یہ ڈیلی جو ہے وہ پڑھ لینے ہیں۔ اور اب یہ رہی بات کہ نفل تو پڑھ لیے، تو نفل کے بعد وہ اصل چیز کہ جس سے عامل حضرات ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی لمبی دعا ہے، وہ مانگنی ہوتی ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ سمپل آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں کسی بھی ایسے وقت میں کہ جس وقت میں آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ چونکہ حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس میں یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے، تو وہ دعا جو ہے وہ ابھی میں یہاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ یہ کسی بھی نماز کی کتاب سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ دعا عربی میں ہے، اور یہ بھی ساتھ آپ سماعت فرما لیں کہ اگر آپ یہ عربی والی دعا سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے یاد نہیں ہوگی یا زبانی نہیں پڑھ پاؤں گا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپر سے دیکھ کے آپ پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اپنا جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ پھر نہیں رہتی، تو اس صورت میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ نماز میں دعا نہیں پڑھنی، نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، تو یہ اپنی زبان میں اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو کے تو آپ اپنی زبان میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ دعا آپ ابھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ نفل پڑھیں گے اور نفل کے بعد بہتر ہے کہ علامہ شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ دعا مانگ لیں، کیونکہ دعا جو ہے یہ کوئی بھی دعا جب آپ مانگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ اگر آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو اس کی مقبولیت جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک بندہ دعا کے بعد اول آخر درود شریف نہیں پڑھتا تو وہ دعا معلق رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہی نہیں ہے، لہذا درود شریف بہت ضروری ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس دعا کی طرف۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کے ذریعے طلب قدرت کرتا ہوں، یعنی کہ یا اللہ میں تیری قدرت سے یہ طلب کرتا ہوں کہ میں اس کام پہ مجھے قدرت ہو یا نہ ہو، یا میں کروں یا نہ کروں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے یا اللہ، تو قدرت رکھتا ہے، وَلَا أَقْدِرُ، اور میں قدرت اور طاقت نہیں رکھتا۔ وَتَعْلَمُ، یا اللہ تو جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تو بہت زیادہ غیب کو، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے رب العالمین اگر یہ کام کیونکہ تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ یا اللہ تیرے علم میں ہے کہ اگر یہ کام میرے دینی معاملات میں اور میری زندگی میں، یہ میرے معاش میں میرے لیے اگر بہتر ہے، یا یہ کہہ لیں کہ عاجل امری و آجل ہی، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام میرے سر انجام دینے میں، میرے دنیاوی معاملات میں جو ہے، میرے اس کام میں، میرے اس امر میں، یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا رب العالمین اگر یہ اچھا ہے، اگر یہ تیری طرف سے اس میں بہتری ہے، بھلائی ہے، تو فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، تو یا اللہ میرے لیے اس کو مقدر فرما دے اور یہ کام میرے لیے آسان فرما دے، اور پھر اس میں میرے لیے یا رب العالمین برکت بھی عطا فرما۔
وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي۔ یا رب العالمین، اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین اور ایمان، میری زندگی، میرے انجام کار دنیا و آخرت میں، یا اللہ تو اس کو جاننے والا ہے، اگر یہ اچھا نہیں ہے، اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو یا رب او قال عاجل امری و عاجل، یا یہ الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، فاصرف عنی، یا رب العالمین اس کام کو مجھ سے پھیر دے، یعنی کہ یہ کام مجھ سے دور کر دے تاکہ میں اس کام تک پہنچ ہی نہ پاؤں، کیونکہ یہ میرے لیے اگر اچھا نہیں ہے۔ اور وصرفنی عنہ، اور یا اللہ مجھے اس سے پھیر دے، یعنی کہ کام میری قدرت سے باہر کر دے اور مجھے اس کام سے دور کر دے، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا مقلب القلوب بھی تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے نا، تو یہ اللہ رب العالمین سے عرض کرنی ہے۔ وَقَدِرْ لِي الْخَيْرِ، یا رب العالمین اور میرے لیے جو بھلائی ہے وہ مقدر فرما، حیث کان ثم ردنی بہ، یا رب العالمین جو میرے لیے بہتر ہے میرے لیے مقدر کر، پھر اس سے مجھے راضی کر دیں۔ تو یہ آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ اگر دو چار الفاظ میں دعا کا بیان کرنا چاہیں تو یہی ہے کہ یا اللہ قدرت کا مالک تو ہے، طاقتوں کا مالک تو ہے، بھلائی اور بہتری اس کام میں ہے، یہ کام میرے لیے اچھا ہے، یہ کام میرے لیے برا ہے، یہ یا رب العالمین آپ ہی اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے اور اس کام میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے، اس کام میں میرے لیے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے، تو یا اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس کام سے دور کر دے۔ یہ آپ نے دعا کرنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، جائز کام کرنے سے پہلے استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بار استخارہ کر کے اب اس کا رزلٹ جو ہے آخر میں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خواب میں، نیند کی حالت میں جو ہے وہ سفیدی نظر آتی ہے یا سبزہ نظر آتا ہے، تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے، سرخی نظر آتی ہے، تو یہ سرخی بھی چونکہ خطرے کا نشان ہوتا ہے، تو اگر آپ کو ایسی چیز کو نظر آتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کام سے باز آ جائیں، اس کام کو چھوڑ دیں اور کسی اور کام کی طرف جو ہے یہ متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ میں نے کوشش کی اپنی طرف سے کہ میں استخارہ جو ہے اس کو مکمل طور پہ جہاں تک میری رسائی تھی، جہاں تک میں اس کو پڑھ پایا، سمجھ پایا، اس کے مطابق میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے یقیناً۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ میرے لیے بھی دعا گو رہیں، میں ہمہ وقت تمام امت مسلمہ کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے، میرے ساتھ جو رابطے میں ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ میرے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے دینی، دنیاوی، ہر طرح کے معاملات میں ہم سب کے لیے مولا کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔